الشمس والقمر بحسبان، یعنی سورج اور چاند کے حساب ہے، سورج اور چاند کے حساب ہے۔ اس کا تفسیر کر رہے ہیں انسان کے لیے حق تعالی شانہ نے جو نعمتیں زمین آسمان میں پیدا فرمائی ہیں، اس آیت میں علویات میں سے شمس و قمر کا ذکر خصوصیت سے شاہد اس لیے کیا ہے کہ عالم دنیا کا سارا نظام کار ان دو سیاروں کی حرکات اور ان کی شعاعوں سے وابستہ ہے۔ اور لفظ حسبان بجمع ہا، بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ حساب کے معنی مصدر ہے، جیسے غفران، سبحان، قرآن، اور بعض نے فرمایا کہ حساب کی جمع ہے، اور مراد آیت کی یہ ہے کہ شمس و قمر کی حرکات جن پر انسانی زندگی کے تمام کاروبار موقوف ہے، رات دن کا اختلاف، موسموں کی تبدیلی، سال اور مہینوں کی تعین، یہ سارے چاند اور سورج سے ہوتا ہے۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ کی چاند سورج بھی، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اس کی تمام حرکات اور دوروں کا نظام حکم ایک خاص حساب اور اندازے کے مطابق چل رہا ہے۔ اور اگر حسبان کو حساب کی جمع قرار دیا جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ ان میں سب ہر ایک کے دورہ کا الگ الگ حساب ہے۔ مختلف قسم کے حسابوں پر یہ نظام شمس و قمر چل رہا ہے، اور حساب بھی ایسی محکم و مضبوط کہ لاکھوں سال سے اس میں ایک منٹ ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آیا۔ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک کب سے دنیا بنایا ہے، چاند اور سورج کا حساب جو ہے اسی پر ہے، ذرا برابر بھی جو ہے فرق نہیں ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں یہ زمانہ سائنس کی معراج کا زمانہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ دور جو چل رہا ہے اس میں سائنس جو ہے بڑے اونچا پر ہے، بڑی ترقی کر رہا ہے، اور اس کی حیرت انگیز نئی نئی ایجادوں نے عقلوں کو حیران کر رکھا ہے کہ کیسے سائنس نے کیسے چیزوں کو بنا دیا ہے۔ لیکن انسانی منصوعات اور ربانی تخلیقات کا کھلا ہوا فرق ہر دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ انسانی منصوعات میں بگاڑ اور سوار کا سلسلہ ایک لازمی امر ہے، کہ سائنس جو موبائل بنایا ہے وہ بگڑتا رہتا ہے، جہاز بنایا ہے وہ بگڑ جاتا ہے، جو بھی چیز سائنس بناتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے، لیکن اللہ نے چاند سورج کو بنایا ہے، کہہ رہے وہ بگڑتا نہیں ہے، وہ خراب بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا یہ بنا فرق ہے۔ مشین کوئی کتنی ہی مضبوط اور مستحکم ہو، موبائل کتنا بھی قیمتی کیوں نہ لیا ہو، ایک دن اس کو بگڑنا ہے، اور پین تو اس کا جو ہے ملک الموت ہے۔ مستحکم ہو، کچھ عرصہ کے بعد اس کو مرمت کی اور کم از کم گریس وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس وقت تک کے لیے وہ مشین معطل رہتی ہے۔ حق تعالی شانوں کی جاری کی ہوئی عظیم الشان مخلوقات نہ کبھی مرمت کی محتاج ہے اور نہ کبھی ان کی رفتار میں کوئی فرق آتا ہے۔ اللہ